قولی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید القادری صاحب رضوی زیدہ مجدہ، آپ کی زیر صدارت آج کا یہ عظیم الشان بابرکت پروگرام منعقد ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کے پاکیزہ ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔
علم و تحقیق کی دنیا کا عظیم نام، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کے اندر یہ عظیم الشان پروگرام کا اہتمام فرمایا گیا، اور محترم جناب حاجی صوفی منور حسین صاحب نے حضرت کے توسل سے بندہ نچیز کو دعوت پیش کی، اور میں الحمدللہ پہلی مرتبہ اس مرکز میں، اس عظیم الشان جامعہ میں، اس خوبصورت مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور بڑے عرصے بعد قبلہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ویسے تو الحمدللہ 40 سال سے ان کے ساتھ ہماری نیاز مندی ہے، عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے تحریکی ساتھی بھی رہے، ہم نے ان کا جوبن بھی دیکھا، شباب بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اور ان کو گرجتے ہوئے، برستے ہوئے، اور ان کی جوش خطابت کو الحمدللہ ہم سنتے رہے۔ ہمارا وہ طالب علمی کا زمانہ تھا جب حضرت مرکز انوار التجلیات حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مقدسہ پر اپنے ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کے دلوں کو مستفیض فرماتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صدیوں بعد پیدا فرماتا ہے، اور بات وہی ہے کہ یہاں انسان کا آب و دانہ ہوتا ہے، وہاں اس کو بھیج دیا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کو اس علاقے کے لیے چن لیا، پسند کر لیا، تو انہوں نے الحمدللہ جنگل میں ڈیرا لگایا اور جنگل کو منگل بنا دیا۔ تو اللہ والوں کے یہاں قدم لگتے ہیں، پھر وہاں رنگ جما دیتے ہیں، ہاں جی، وہاں رونقیں لگ جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سر انجام پاتا ہے۔ تو حاضرین محتشم، بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ جس ہستی کا آج ہم دن منا رہے ہیں، ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، کئی گوشے ہیں، کئی حصے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کس تند کو چھیڑوں اور کہاں سے بات کو شروع کروں۔ میرے پیش رو جتنے بھی تشریف لائے، انہوں نے حضور فیض عالم کا ذکر کیا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ خراج انہوں نے پیش فرمایا، مگر آج چونکہ ہم دن منا رہے ہیں اس عظیم المرتبت ہستی کا کہ جن پہ فصاحت و بلاغت اور علم و تحقیق بھی جن پہ ناز کرتا ہے، اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محتاج تعارف شخصیت نہیں ہیں، ان کا نام بھی دنیا جانتی ہے اور ان کا کام بھی دنیا جانتی ہے۔ تو یاد رکھو، رشد و ہدایت کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری و ساری رہے گا، مگر دین متین کی اشاعت کا رشد و ہدایت کا سلسلہ یہ اللہ تعالی مختلف اعتبار میں، مختلف زمانوں میں اپنے چنے ہوئے بندوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ پہلے یہ سلسلہ، یہ فریضہ انبیاء کرام کے ذریعے سے جاری و ساری رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجا، ضابطۂ حیات دے کر بھیجا، دستور العمل دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پھر وہ تشریح اور اس کا پیغام اللہ کے نبی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, यानी नबूवत का बाब बंद हो गया। फरमाया अब क़यामत तक नबी कोई नहीं आएगा। अल्लाह ने वो नबियों वाला काम, वो रसूलों वाला काम जो अंबिया किराम से लिया जाता था, अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद करके वलायत का दरवाज़ा खोल दिया। फरमाया अब इस किताब की तशरीह, अब इस किताब का पैगाम जो है वो औलिया अल्लाह ताला के बंदों तक पहुँचाएंगे। तो फिर हर ज़माने में मुख्तलिफ हस्तियाँ तशरीफ़ लाती रही, और वैसे तो दीन का मुहाफ़िज़ अल्लाह है ना, कुरान का मुहाफ़िज़ भी अल्लाह है, इस्लाम का मुहाफ़िज़ भी अल्लाह है, और अज़मत मुस्तफ़ा का मुहाफ़िज़ भी अल्लाह है। जो आयत मैंने पढ़ी उसका मफ़हूम, उसका तर्जमा तो यही है ना कि जितने भी यहूदी हैं, काफिर हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बेईमान हैं, वो तो यही चाहते हैं कि अल्लाह का दीन मिट जाए, इस्लाम की रौनकें ख़त्म हो जाएं, और शुरू से उनकी ये कोशिश रही है। मगर अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया। जितने भी दुनिया के अंदर बसने वाले यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, काफिर हैं, खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह। फरमाया ये जितने भी बेईमान काफिर हैं ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को, यानी इस नूर से मुराद दीन इस्लाम है कि हम इस्लाम के नूर को मुंह की फूंकों से बुझा दें। अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ताला फरमाता है बेईमानों मैं तो अपना काम मुकम्मल करके रहूंगा। फरमाया चाहे काफिरों को, बेईमानों को जितना भी नागवार गुजरे, ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा ही सच्चा वादा है। तो कुरान का मुहाफिज भी अल्लाह, इस्लाम का मुहाफिज भी अल्लाह, और अज़मत मुस्तफ़ा का मुहाफिज भी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया बेशक ये कुरान हमने ही नाज़िल फरमाया है और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है। तो पता चला कुरान आखिरी किताब है, इस्लाम आखिरी दीन है, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। इस्लाम के बाद कोई दूसरा दीन नहीं, कुरान के बाद कोई दूसरी किताब नहीं, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं है। ये एक अटल हकीकत है, इससे कोई भी चश्म पोशी नहीं कर सकता। तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम का मुहाफिज भी अल्लाह, कुरान का मुहाफिज भी अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा का मुहाफिज भी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। फरमाया हबीब लोगों से तेरी हिफाजत मैं करूँगा। दुनिया की कोई ताकत हबीब तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो इन तीनों से जो टकराया है या तीनों से जो टक्कर लेगा, जिसने भी टक्कर ली है वो दुनिया में तबाह बर्बाद हो गया, वो ज़लील और रुसवा हो गया। आज भी हमने अपनी आंखों से देखा कि उन लोगों का क्या हशर हुबार हो रहा है जिसने भी अज़मत मुस्तफ़ा से टक्कर ली, जिसने भी कुरान से टक्कर ली, इस्लाम से टक्कर ली, और जो भी इससे टकराया वो पाश पाश हो गया, वो ज़लील और रुसवा हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। इस्लाम जिस तरह आया था उस तरह मौजूद ही नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे तेजी से अगर कोई फैलने वाला मजहब है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है, जो तेजी से फैल रहा है।
اب قرآن جس طرح آیا تھا اسی طرح موجود ہے، مگر عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کا مقام جس طرح آئے تھے اسی طرح موجود ہی نہیں، بلکہ ہمارے آقا کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان، جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے مقام مصطفیٰ بڑھتا جا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پچھلی کی بنسبت بہتر ہوگی، آنے والا وقت تیرے لیے بہتر ہوگا، جو زمانہ بیتتا جائے گا، آنے والا ہر وقت، ہر مہینہ، ہر ماہ و سال، اے حبیب تیری عظمت و شان بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو اس لیے دوستو، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جن کو میرے رب نے ازل سے چن لیا، پسند فرما لیا، پھر اللہ تعالیٰ کے دین متین کی اشاعت، رشد و ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ پھر اپنے چنے ہوئے بندوں سے لیتا ہے۔ ہر دور میں بڑے بڑے فتنے آئے، ہر دور میں مختلف قسم کے فتنوں نے جنم لیا، مگر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو مابعوث فرماتا تھا، رسولوں کو بھیجتا۔ جب باطل آیا فرعون کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب باطل آیا نمرود کی صورت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اگر بات اس طرف لے گیا تو بات کہیں اور نہ چلی جائے، ہر دور میں حق بھی آتا رہا، باطل بھی آتا رہا، اور جس دور میں باطل آیا اکبر کی صورت میں تو حق آیا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی صورت میں۔ جب اس نے دین پہ حملہ کیا، نظام مصطفیٰ پہ حملہ کیا، تو اللہ نے امام ربانی کو بھیجا، حضرت مجدد الفسانی کو مبعوث فرمایا، اور جب عظمت مصطفیٰ پہ حملے ہونے لگے، جب انگریز بر صغیر میں ہند کی سرزمین میں داخل ہوا، طرح طرح کے فتنوں نے، سازشوں نے جنم لیا۔ ان فتنوں کو کچلنے کے لیے جس ہستی کو اللہ نے میدان عمل میں بھیجا اور عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جو ہستی تشریف لائی، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ تو انگریز کے دور میں امام اہل سنت تشریف لائے، شاید لوگ پہلے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اتنا نہیں جانتے تھے۔ آج تو بچہ بچہ جانتا ہے، آج تو ہر گلی میں رہنے والا نوجوان بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، ہر ماں بھی جانتی ہے، ہر بیٹی بھی جانتی ہے، ہر بچی بھی جانتی ہے، ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ احمد رضا کون ہے۔ یعنی جن کا تذکرہ کبھی ہم کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، تو حضرت امام اہل سنت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار کمالات سے ان کو سرفراز کیا۔ ان کا علمی مرتبہ دیکھیں، ان کی علمی وجاہت دیکھیں، ان کا علمی مقام دیکھیں۔ اگر ہم اس طرف نظر ڈالتے ہیں تو سارے علماء کے امام نظر آتے ہیں، علماء کے شہنشاہ نظر آتے ہیں، علماء کے مقتدا نظر آتے ہیں، علماء کے آپ پیشوا نظر آتے ہیں۔ یعنی علم بھی اس ہستی پہ ناز کرتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 70 علوم پر دسترس عطا فرمائی۔ کتنے علوم پر؟ یار آج مولویوں کو تو علوم کے نام نہیں آتے۔ آج کسی نے 7 علم پڑھے ہیں، کسی نے جناب کو 2-4 پڑھے ہوں گے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ جناب والا ہمیں امام احمد رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہ جس کو امام احمد رضا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت، بولو ہمیں بھی ایسے لوگ پسند، ایسے لوگ ہمیں بھی برداشت نہیں ہے۔ میں نے کہ پہلے اپنا قد دیکھ کر بندے کو بات کرنی چاہیے، اپنی حیثیت دیکھ کر بندے کو بات کرنی چاہیے۔
میں کہ امام محمد رضا وہ ہیں جن کو اللہ نے 70 علوم پر دسترس عطا فرمائی، اور پھر 70 علوم پر دسترس ہی نہیں، 70 علوم پر آپ نے کتابیں بھی لکھی۔ اس دور میں کہ جب ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، ہاں جی، اس طرح کا جدید پریس یا چھاپے خانے موجود نہیں تھے، اس دور میں ہمارے امام نے وہ کام کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے اتنا کام کیا، فلاں نے اتنا کام کیا، فلاں نے اتنا کام کیا۔ میں کہ جتنا کام امام محمد رضا نے کی اتنا کوئی کر ہی نہیں سکا، ہاں جی۔ اور پھر ایسے ایسے موضوعات پر، عنوانات پر آپ نے کتابیں لکھی۔ یہ خدا داد صلاحیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں پیدا فرمائی۔ حضرت امام محمد یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے 6 دن میں، 7 دن میں، 1 ہفتے میں قرآن مجید حفظ فرما لیا۔ اس ریکارڈ کو آج تک کوئی توڑ، میں نے یہ نہیں کہنا بولیں یا نہ بولیں، ہاں جی، ماشاءاللہ پہلے تو آپ کو بڑا بلا لیا گیا ہے کہ اونچی کہہ دیں، آہستہ کہہ دیں، دھیمے انداز میں کہہ دیں، وہ اپنا ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم ویسے بھی نقش بندی ہیں، ہمارا انداز بھی نقش بندیوں والا ہی ہے۔ ہم کہتے جب لوگ خاموشی سے بات سنتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں، یہ بات اسی بولو کہ ان کی توجہ ہماری طرف ہے، یہ ہماری بات کو سن رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پلے بھی باندھ رہے ہوں گے۔ تو قادری ہیں، چشتی ہیں، ماشاءاللہ اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ تو میں جتنا لوگ محبت سے خاموشی سے سنتے ہیں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ توجہ سے بات کو سن رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ریکارڈ کو کوئی آج تک توڑ کہ 6 دن میں، 7 دن میں، 1 ہفتے نے کسی بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہو، اگر اس ریکارڈ کو بھی اس کے بعد اگر کسی دوسری ہستی نے قائم کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1 مہینے میں مکمل قرآن مجید حفظ فرما لیا۔ ادھر آپ قرآن شریف پڑھتے جاتے تھے، ادھر سینے میں اترتا چلا جاتا تھا، یعنی قلب میں محفوظ ہوتا چلا تھا، قرآن یاد ہوتا چلا جاتا تھا۔ ادھر آپ سپارہ پڑھتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے، یعنی ادھر 30 تراویح مکمل ہوئی، ادھر امام محمد رضا کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اس ریکارڈ کو بھی آج تک کوئی توڑ، سال گزر گئے، صدی گزر گئی، مگر اس ریکارڈ کو ابھی تک کسی نے نہیں توڑا۔ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی علمی وجاہت، علمی مقام و مرتبہ اتنا زیادہ، اپنے اغیار بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وقت جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اپنے تو مانتے ہی ہیں ان کی علمیت کو، ان کی فصاحت کو، ان کی بلاغت کو، ان کے نقطہ نظر کو اپنے تو تسلیم کرتے ہی ہیں، مگر غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو امام محمد رضا نے، بلکہ وہ ایک وہابی تھا مولوی اسحاق، ایک دن میں اس کا کلپ سن رہا، کہنا وہ اعلیٰ حضرت پہ بک بک کرنے والوں، ان پہ اعتراض کرنے والوں، تم تو ان کی عبارت کا 1 صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، فرمایا 1 صفحہ مجھے پڑھ کر دکھا دو۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں الحمدللہ لوگ شاید ان کے بارے میں پہلے یہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ وہ ایک شاعر ہیں، کیونکہ انہیں حضور کی مدح، یہ ان کا عشق مصطفیٰ تھا نا، ایک ان کا یہ شعبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی۔ اور یاد رکھو، عالم ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا بھی ہو اور عشق مصطفیٰ بھی ہو، اور جو خوف خدا سے خالی ہو، عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، اس پر تو عالم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ قرآن نے اسے مثل الحمار کہا ہے، فرمایا وہ گدھوں کی طرح ہیں، یحمل الاسفار، جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے نا۔ بعض بندے آپ نے دیکھے ہیں، ان کی لائبریریاں، ان کے جناب والا مدرسے اور بڑی بڑی لائبریریاں آپ کو نظر آئیں گی، مگر وہ چلتے پھرتے گدھے ہیں، چلتے پھرتے بیکار لاشیں ہیں کہ ان کی تقریروں کو سن کر کئی لوگ گمراہ ہو گئے،
بے ادب بن گئے، گستاخ بن گئے۔ ظاہر یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی بد مذہب لوگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی عالم کا کردار جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اس لیے کہ جو دل حضور کی محبت سے خالی ہو، جس تقریر سے محبت مصطفیٰ کی مہک نہ آتی ہو، محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے عرض کی حضور سارے مولوی قرآن پڑھتے ہیں، سارے ہی مولوی حدیث بیان کرتے ہیں، کس کی تقریر سنیں، کس کے پاس بیٹھیں؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیتے، لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے۔ حضرت نے ایک جملے میں بات سمجھا دی، فرمایا بھائی ایسے علماء کی مجلس میں مت بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کی گفتگو سن کر تمہارے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکل جائے، تم بد عقیدہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، بے ادب بن جاؤ، گستاخ بن جاؤ، ایسے علماء کی مجلس میں مت جاؤ۔ فرمایا ایسے علماء کی محفل میں بیٹھو کہ جن کی تقریریں سن کر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے، اور جن کا خطاب سن کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرما جن کی گفتگو سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہو، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، فرمایا وہ حضور کی محبت ہے۔ ایسے علماء کی محفل میں بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں ادب مصطفیٰ پیدا ہو جائے، محبت رسول پیدا ہو جائے، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علم کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن تھے، فنا فی الرسول تھے، رسول اللہ کی محبت میں مستغرق تھے۔ بلکہ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پر شریف والی سرکار، یعنی میرے شیخ کامل، ہاں جی نقش بندیوں کے تاجدار حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بریلی شریف تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ ہاں جی آپ فرماتے اس کو آپ کی کتاب حدیث دلبراں، خزینہ معرفت اور دیگر کتب کے اندر یہ واقعات موجود، اور دیگر بھی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ آپ فرماتے ایک رات مجھے حضور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، ہیکل یزدانی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب کے اندر۔ آپ فرماتے میں نے ان کی خدمت میں عرض کی حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے، آپ کا جان نشین کون ہے؟ آپ فرماتے خواب کے اندر میں نے حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا شیر محمد اس وقت میرا جان نشین بریلی کا تاجدار احمد رضا ہے۔ پتہ چلا کہ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی جان نشین ہوتا ہے، تو حضور غوث اعظم کے جان نشین اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ہیں۔ فرمایا کہ میرا جان نشین بریلی میں بیٹھا ہے۔ آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، ذوق بڑھا کہ آپ کی زیارت کے لیے جاؤں، تشریف لے گئے بریلی شریف۔ آپ فرماتے کچھ دیر وہاں بیٹھنے کا موقع ملا، آپ حدیث مصطفیٰ کا درس دے رہے تھے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ آپ فرماتے میں سنتا رہا کہ جیسے ہی فارغ ہوں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے جب میں بریلی سے واپس آیا تو کسی نے فرمایا حضور کیسی ملاقات رہی؟ آپ نے فرمایا یار وہ تو بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھا رہے تھے، مگر مجھے ایسے لگا کہ پس پردہ کوئی اور بول رہا تھا، پیچھے پس پردہ کوئی اور بول رہا تھا۔ آپ فوراً جب یہاں پہنچے تو آپ نے اپنے خلفاء کو بلایا، جس میں حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بابا جی سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کے فرمایا 7-8 نوجوان تیار کرو جڑے جناب تکڑے ان بڑے صحت مند، فرمایا ایسے بندے میں نے تیار کر کے دیو۔ فرمایا ان کو میں نے بریلی شریف بھیجنا ہے،
पढ़ने के लिए उनको बरेली शरीफ भेजना है। आपने एक पूरी टीम जो है अपने मुरीदों की, जिनमें एक सैयद नूरुल हसन शाह साहब ना, इसके ना अपना हमारे भिक्की शरीफ वाले जो हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको आला हज़रत शेर रब्बानी ने वहाँ भेजा और कैसा फैज़ लेके आए हैं बरेली शरीफ से कि अल्लाह ने उनको आंखें नहीं थी मगर मेरे रब ने कुरान का भी हाफिज बना दिया, सारी हदीसों का भी हाफिज बना दिया। ये भी फैज़ान है बरेली के ताजदार का। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम अशाह अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इश्क मुस्तफ़ा बेमिसाल था और यही सारी ज़िंदगी आपने दर्श दिया। और जब अज़मत मुस्तफ़ा पे हमले हुए, अंग्रेज़ आया बर्रे सगीर के अंदर, उसने ये फितना फैलाया और मसाजिद से मदरसों से बड़े बड़े जो बद अकीदा उलमा थे उनको उठाकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में उनको भर्ती कर दिया कि लोगों को अपने लेक्चरों के ज़रिए गुमराह करो, और उनके लिए अंग्रेज़ अपने ख़जानों के मुँह खोल देता। और ये जितने भी आपको इस तरह के उलमा नज़र आते हैं, हर दौर में नज़र आते हैं, जो जनाबे वाला जिनको उलमाए सू कहा जाता है, और फिर ये अंग्रेज़ के वजीफ़ा खार है, उसी के नस्ल से चलते हुए अभी तक आपको जो मुख्तलिफ चेहरे नज़र आते हैं, तरह तरह की बोलियाँ बोलते हैं, तो ये सारे अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, अंग्रेज़ों के वजीफ़ा खार हैं। तो उस वक़्त अंग्रेज़ उनको इनामात से नवाजता, एवार्ड दिए जाते, अलक़ाबात से नवाजा जाता, किसी को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाता, किसी को कोई खिताब अता किया जाता। ये जितने भी अलक़ाबात हैं ना, ये सारे के सारे अंग्रेज़ की अता किए हुए। ये नवाबजादे, ये कब नवाबजादे बने? ये उन अंग्रेज़ों के जो हुक्के थे ना, उनकी चिलमें भरते थे, उनके घोड़ों के टापों की मिट्टी साफ़ करने वाले ये वो लोग थे जिनको जनाब उनकी ग़ुलामी पर जागीरें दी गई, उनको जनाबे वाला ज़मीनें दी गई। तो ये वो अंग्रेज़ों के एजेंट लोग थे, उलमा का एक गिरोह था कि जिन्होंने अहानत मुस्तफ़ा शुरू कर दी, गुस्ताखी शुरू कर दी, इस किस्म के लेक्चर, इस किस्म की जनाबे वाला तकरीरें की कि ताकि लोगों के दिलों से मोहब्बत मुस्तफ़ा ख़त्म हो जाए। यानी इस तरह के लेक्चर दिए कि माज़ल्ला अगर नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो बैल, खच्चर, घोड़े, गधे के ख्याल से बदतर है माज़ल्ला। इस तरह की बातें की। बाज़ ने जनाबे वाला इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी कि जनाब मदीना शरीफ जाओ तो रोज़ा रसूल की नियत करके नहीं जाना चाहिए, ये सफ़र करना जायज़ नहीं है। और बातें शुरू हो गई जनाब। किसी ने हुजूर के इल्म गैब पे एतराज़ किया, किसी ने आपके रूहानी तसर्रुफात पे एतराज़ किया, किसी ने मकाम मुस्तफ़ा पे हमले शुरू कर दिए। उस वक़्त बड़े बड़े उलमा मौजूद थे मगर सब ने सुनी अनसुनी कर दी। मगर उस वक़्त जो हस्ती नज़र अज़मत मुस्तफ़ा का झंडा उठाकर मैदान अमल में निकली और जिन्होंने अंग्रेज़ को ललकारा और अंग्रेज़ की साजिशों को जनाबे वाला बेनकाब किया और फरमाया, लोगों सुनो, कभी अपना ताल्लुक मदीने के ताजदार से कमज़ोर नहीं करना। हमारा मरना जीना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। फरमाया वो लोग जो इस तरह की बोलियां बोल रहे हैं, जो मकाम मुस्तफ़ा पे हमले कर रहे हैं, फरमाया ये वो लोग हैं। आला हजरत ने उन पर फतवे भी लगाए कि ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जनाब बंदा। मगर इमाम मोहम्मद रज़ा ने एक एक की खबर ली और उनका मुहासबा किया, उनका नातका बंद किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का फेरेरा उसी तरह लहरा रहा है। ये भी फैज़ान है इमाम अहले सुन्नत का कि इमाम अशाह अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, करे मुस्तफ़ा की आहानतें, खुले बंदों तुझको ये जुर्रतें, और फिर कहे क्या नहीं हो मैं मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। फरमा वो कैसे मोहम्मदी हो सकता है जो उनकी शान में भौंके, उनकी शान में बकवास करे और अपने आप को मोहम्मदी भी कहे। फरमाया वो लानती तो हो सकता है, वो जहन्नमी तो हो सकता है, मगर मोहम्मदी, वो हबीब प्यारा तो उमर भर, करे फैज़ जूदो सर बसर। फरमाया वो तो तेरे लिए दुआएं मांगते रहे, तेरी बख्शिश की, तेरी मग़फ़रत की दुआएं मांगते रहे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत
نے ایک ایک کی خبر لی، فرمایا ظالموں آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا ظالموں آج ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو، وگرنہ امام محمد رضا کا قلم تم پر بجلیاں گرا دے گا۔ ہاں جی، پھر اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھا تو پھر چیخیں نکل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی منجی ٹھوکی ہے کہ ابھی تک چیخ رہے، چلا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی چیخیں بڑی دور دور تک سنائی دے رہی ہیں۔ میں کہ یہ تو امام محمد رضا کے قلم کا کمال ہے۔ ہاں جی، ابھی ذکر ہو رہا تھا نا حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں نا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا، ویسے تو بظاہر ظاہر ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے، آکسفورڈ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مگر علامہ اقبال کے اشعار میں جو آپ کو عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے یہ بھی امام محمد رضا کا فیضان ہے جی، یہ بھی ان کی نگاہ کرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا، ہاں جی، بڑے بڑے میں یونیورسٹیوں میں گیا، بڑی بڑی لائبریریوں میں گیا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کا مطالعہ کیا، مگر جب سے میں نے امام محمد رضا کی کتابوں کا مطالعہ کیا میں نے سمجھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مزاج میں طبیعت میں تھوڑی سی سختی نہ ہوتی تو وہ اپنے وقت کے ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے، نائب ہوتے، تو اس میں تو کچھ شک نہیں تھا کہ اگر آپ کا ہم فقہی کام دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نائب ہونے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ ہاں جی، جب آپ کا فتاوی رضویہ منظر عام پہ آیا 12 جلدوں پر تھا پہلے، اب تو الحمدللہ تخریج کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ اب 33 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اغیار کی دشمنوں کو بھی آنکھیں کھل گئی اعلیٰ حضرت کے اس کام کو دیکھ کر، اور وہ سمجھو تمام مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی تمام مسائل کا مجموعہ ہے، آپ نے جو بھی مسئلہ دیکھنا ہو اشاریہ کھولیں اور جس جلد میں آپ کو جانا ہے بڑی آسانی سے آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے امام احمد رضا کا اس امت پر کہ تمام مسائل کو ایک جگہ پر آپ نے جمع فرما دیا۔ تو حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے کاش ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی، وہ سختی کیا تھی؟ اس کا دوسرا نام عشق مصطفیٰ ہے، اس کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد تھے، ایک دن حاضر ہوئے عرض کی حضور اگر تھوڑی سی نرمی پیدا فرمایا اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا کیا میں نے کوئی تلوار اٹھا رکھی ہے؟ ہاں جی، فرمایا کہ قلم ہی ہے جو اسے اٹھاتا ہوں، اسے فرمایا تو رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، یعنی بعض مرتبہ نیزہ جو ہے نا، قلم جو ہے یہ نیزے کا کام بھی کرتا ہے، اگر ہاتھ لگ جائے نا امام محمد رضا کے تو پھر قلم بھی بجلیاں گراتا ہے، پھر قلم بھی دشمنوں پر ایسی بجلیاں گراتا ہے کہ صدی بیت گئی مگر وہ ابھی تک اثر باقی ہے، ابھی تک ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ فرمایا تو رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، ہر وار وار سے بولو، ہر وار وار سے پار ہے۔ امام محمد رضا نے ایسا وار کیا ہے کہ وہ واقعہ ہی اپنے وقت کے نائب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی ایسے کرے اسی پہ ہم گفتگو کرتے چلے جائیں، ان کی علمیت پر، ان کی علم و تحقیق پر ہو سکتا ہے ساری رات گزر جائے، مگر ان کی زندگی کا ایک گوشہ، ایک حصہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہند میں ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مجدد ہیں، اور مجدد میعاد حاضرہ اس صدی کے مجدد ہیں، اس صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ جسے بناتا ہے وہی بنتا ہے، اللہ جس کو بناتا ہے وہی بنتا ہے۔ تو مجددی کا تاج بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے کوئی سائن بورڈ یا کوئی اشتہار نہیں لگایا اپنے مجدد کے لیے، نہیں، آپ کی صورت کو دیکھ کر، پیشانی کو دیکھ کر لوگ کہہ دیتے کہ وقت کا مجدد جا رہا ہے، وقت کا امام جا رہا ہے۔ جب آپ مکہ شریف حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج سے جب واپس آ رہے تھے
تو لوگ آپ کی زیارت کرتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ عرب کے آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، حضور ہماری سندوں پر تصدیق فرما دیں، مور ثبت فرما دیں۔ یعنی مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنی صورت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ہے، کبھی ہند میں بیٹھے ہیں مگر جب مدینہ شریف پہنچے آنکھیں بھی نم، دل بھی نم، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کبھی کہتے تھے اے کعبے کے بدر الدجا، تجھ پر کروڑوں سلام۔ آج تو امام محمد رضا عاشق صادق جو ہے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نہ جانے بڑے بڑے لوگوں نے سلام لکھے، قیامت تک لکھے جائیں گے۔ نعتیں بھی بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہیں، قیامت تک حضور کی مدح سرائی میں حضور کی اوصاف حمیدہ بیان ہوتے رہیں گے۔ مگر جیسی نعتیں امام محمد رضا نے لکھی ہیں، جو سلام امام محمد رضا نے لکھا ہے، ایمان سے وہ ساری دنیا میں مقبول ہوا ہے۔ عرب و عجم میں آپ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آپ عرب میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو وہاں بھی لوگ مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت وہ عارف کھڑی بلکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، سلام تو بڑے بڑے لوگوں نے لکھے، مگر امام محمد رضا نے جو سلام لکھا نا، پانی بھرن سہیلیاں اور رنگا رنگ گھڑے اور بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو پتہ چلا بریلی کے تاجدار نے جو سلام لکھا وہ بھی توڑ چڑھا ہے، وہ بھی توڑ چڑھا ہے۔ آج دنیا میں بھی زمانے میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، کل قیامت کو بھی جب رخ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ ہاں جی اے رضا پڑھو نا، جو دنیا میں پڑھتے رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ عاشقوں کا امام کہ جس کی عشق کی دنیا بھی الگ تھی۔ ہاں جی ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مرتبہ، خاص مقام عطا فرمایا۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں آ کر، حضرت سے مل کر، جامعہ کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک شاد اور آباد رکھے، اور حضرت کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تو حضرت صبح خطاب فرمائیں گے، ظاہر جمعۃ المبارک بھی ہے، اور ہر مسجد میں تقریباً یہی موضوع ہوگا، یہی خطاب ہوگا۔